کافی جگہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ کربلا میں فرق ہے، علی ولی اللہ کا تھا، کربلا میں فرق ہی علی ولی اللہ کا تھا، یعنی جنگ کا مقصد صرف ولایت علی تھا، روشنی فرما دیں۔ ولایت علی علیہ السلام کو اگر آپ مقصد بنا بھی لیں تو اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں پڑھنا بھی واجب ہو جائے؟ ہوں۔ ولایت علی علیہ السلام ایک عقیدے کا نام ہے اور ہم سب عقیدے کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو کربلا کی جنگ تھی وہ حق کے لیے تھی، حق کو ثابت کرنا تھا۔ اور حق کیا تھا؟ مولا علی السلام کی ولایت تھی، مولا علی السلام کی حکومت تھی، اہل بیت علیہ السلام کی حکومت تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک ایسی حکومت تھی کہ جو خالص اسلامی حکومت ہے، کہ جس کو باطل کے ہاتھ میں اور باطل کی سپورٹ انہوں نے نہیں کرنی تھی۔ تو فقط وقت اسی کے لیے تھا کہ ایک خالص ولایت کو بچانا تھا، حکومت کو بچانا تھا۔ تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ نماز میں جو ہے یہ والی گواہیاں پڑھنا بھی کیا شروع کر دیں؟ جیسے ہم یہ کہتے نہیں ہیں، وہ جو قیاس ہے کہ بھئی جب دین جو ہے وہ ولایت علی علیہ السلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو نماز ہاں، کیسے مکمل ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہاں نماز عقیدے کی بات ہے کہ بغیر عقیدے کے مکمل نہیں ہوتا، اور یہاں کیا پڑھنے کی بات ہے۔ تو پڑھنا اور ہوتا ہے اور عقیدہ کیا اور ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بہت سارے لوگ سمجھنا نہیں چاہتے یا انہیں سمجھ نہیں آتی، دو ہی چیزیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی حق عقیدہ ہوتا ہے نا، اس کا پڑھنا بھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ حق عقیدے کا پڑھنا واجب ہونا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بہت سارے آپ کے حق عقیدے ہیں، فقط مولا علی السلام کی ولایت تھوڑی عقیدہ ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے، مولا علی السلام کو تو سب مانتے ہیں اللہ کا ولی۔ اصل نزاع بحث کہاں پہ ہے؟ خلیفہ بلا فصل ہونے کے اوپر ہے، واجب الاطاعت ہونے کے اوپر ہے، حجت خدا ہونے کے اوپر ہے، معصوم ہونے کے اوپر ہے۔ یہ والے عقیدے ہیں نا، تو ان عقیدوں کو تو کوئی مانتا نہیں ہے۔ آپ ان عقیدوں کی گواہی دے نہیں رہے، ولی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ ولی اللہ اور اولیاء اللہ میں تو سب ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں ہماری ولایت سے مراد کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ولایت سے کچھ اور مراد ہے۔ مطلب لفظوں میں تو ایک جیسا آپ لوگوں نے پڑھا نا، تفسیر الگ الگ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی عجیب سی چیز ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ عقیدے کا ہونا اور ہے اور عقیدے کا پڑھنا کیا ہے اور ہے۔ پڑھنے کے لیے آپ کو معصوم کی روایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کتب اربع اٹھا کے دیکھ لیں، وسائل الشیعہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی محدث نے نماز میں علی ولی اللہ کی گواہی نہیں لکھی، تو آپ ان محدثین کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ مقصر ہو گئے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے؟ ایسا تھوڑی کہیں گے۔ تو سوال ہے، مثلا یہی جو لوگ بیان کرتے ہیں، ایک سادی سی گزارش ہے، مثلا یہ کہتے ہیں کہ ولایت علی مقصد تھا کربلا کا کہ نماز میں لوگ مولا علی کی گواہی نہیں دیتے تھے، یعنی امام حسین نے خروج کیا ہے کہ بھائی یزید منع کر رہا ہے کہ نماز میں آپ نے مولا علی کی گواہی نہیں دینی، امام حسین نے خروج کیا، نکلے، جنگ لڑی تاکہ نماز میں مولا علی کی گواہی دی جائے، یعنی امام حسین کے خالصتاً مقصد کو اسی نماز پہ فٹ کر رہے ہیں کہ امام حسین نے اسی مقصد کے لیے وہاں پہ خروج کیا تھا۔ تو اب یعنی پورے ایک امام حسین کے مقصد کو، بی بی سیدہ کی قربانیوں کے، ان تمام قربانیوں کو موقوف کر دیا کہ اسی چیز پہ کہ آپ نے نماز میں علی اللہ پڑھنا ہے، یعنی کتنی بڑی ناانصافی ہے امام حسین کی قربانیوں کے ساتھ، ان کے صبر و شکیبائی کے ساتھ، کہ آپ کہیں گے جی وہ یزید پڑھنے نہیں دے رہا تھا نماز میں، امام حسین نکلے ہیں تو بھائی سب نے پڑھنا ہے، اور امام نے، آپ خطبے دکھا دیں ہمیں، امام نے خطبے دیے ہیں، جو پورے راستے خطبے دیے، کسی میں امام نے کہا ہو کہ یزید منع کر رہا ہے نماز میں مولا علی کی گواہی سے، لیکن آپ نے دینا ہے، اور آپ نے جو بھی نماز پڑھے اپنے گھر میں پڑھیں چاہے امام جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ نے مولا علی کی ولایت کی گواہی دینی ہے۔ یعنی کتنی بڑی ناانصافی، عوام کو ایک جذباتی نکات، ایک نفسیاتی نکات اسلام کے دینے، نقطے بیان کرنے کہ یعنی اسے پھر کہتے ہیں فقہا قیاس کرتے ہیں، خود قیاسی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور جو ہے وہ تہمت فقہا پہ ہوتی ہے کہ فقہا قیاس کرتے ہیں۔ شاباش۔